زمانہ جاہلیت میں جب ہر طرف کفر کا راج تھا، لوگ دن رات بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت قبیلہ بنو ہاشم، جسے عرب میں اعلیٰ نسب کا حامل قبیلہ سمجھا جاتا تھا، میں سے ایک شخص محمد بن عبداللہ کو اللہ پاک نے نبوت بخشی۔ اس بات کا دور دور تک چرچا ہوا تو قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھنے والے شخص جندب بن جنادہ تک بھی یہ خبر جا پہنچی۔ جندب بن جنادہ کا خاندان راسنی کے پیشے سے وابستہ تھا۔ جندب بن جنادہ بھی اسی پیشے سے منسلک تھے۔ پورے عرب میں لوگ انہیں ایک مشہور راہزن کے طور پر جانتے تھے۔ جب جندب بن جنادہ کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ بنو ہاشم میں سے ایک جوان نے اعلان نبوت کیا ہے، تو جندب نے تحقیقات کے لیے اپنے بھائی کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جا کر پوچھ کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ جندب کے بھائی نے واپس آ کر کہا کہ ہاں، وہاں ایک محمد بن عبداللہ نامی شخص نبوت کا دعوے دار ہے اور وہ ایک خدا کو ماننے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ سن کر جندب بن جنادہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر وہاں دیکھے گا کہ محمد کون ہے۔ جب جندب شہر مکہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھتا تو لوگ اس کو مارنا شروع ہو جاتے اور اس کی مخالفت کرتے۔ جب جندب نے یہ سب ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو گھبرا گئے، مگر دل میں محمد بن عبداللہ سے ملنے کی چاہ نے اس مکہ میں روکے رکھا۔ جندب نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن حرم کعبہ میں رہے گا۔ 3 دن تک جندب حرم کعبہ میں رہا اور دل میں یہی سوچتا رہا کہ کس شخص سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کروں۔ اسی اثنا میں جندب کی نظر ایک پروقار شخصیت پر پڑی جسے لوگ علی کے نام سے مخاطب کر رہے تھے۔ جندب نے سوچا کیوں نہ اس خوبصورت چہرے والے شخص سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں سوال کروں۔ جندب نے آگے بڑھ کر مولا علی سے سوال کیا کہ کیا تم محمد کو جانتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں۔ تب جندب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جندب نے فوراً مولا علی سے کہا کہ مجھے اس شخص کے پاس لے جاؤ۔ تو حضرت علی جندب بن جنادہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ کچھ دن رحمت للعالمین کی بارگاہ میں رہنے کے بعد جندب بن جنادہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جندب کو ابو ذر کے لقب سے نوازا، جو قبیلہ بنو غفار سے نسبت کی وجہ سے پورا نام ابو ذر غفاری پڑ گیا۔ جیسے ہی حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم واپس اپنے قبیلے میں جاؤ، وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کا آغاز کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں سب کو بتاؤں گا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کروں گا۔ انہوں نے خانہ کعبہ جا کر آسمان کی طرف چہرہ کر کے بلند آواز میں کہا کہ میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی کفار مکہ حضرت ابو ذر پر ٹوٹ پڑے اور زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ یہ سب صورتحال رسول اللہ کے چچا اور مولا علی علیہ السلام کے والد گرامی محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دوڑ کر حضرت ابو ذر غفاری کے قریب آئے اور انہیں حملہ آوروں سے بچانے کے لیے ان کی پشت پر لیٹ گئے اور حملہ آوروں کو حضرت ابو ذر غفاری سے دور کر دیا۔ 3 دن مسلسل حضرت ابو ذر غفاری خانہ کعبہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کا اعلان کرتے رہے اور یہ بھی کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو تینوں دفعہ لوگوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو مارا، اور تینوں دفعہ رسول اللہ کے رفیق چچا محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کو کفار کے شر سے بچایا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ اپنے قبیلے واپس چلے گئے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے حضرت ابو ذر غفاری کے تقوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، تو اس کی عمدہ مثال جنگ تبوک کے موقع پر ملتی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی اور مقابلے میں کفار بہت ہی بھاری تعداد میں تھے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا کہ اس جنگ میں جو شخص شرکت نہیں کرے گا وہ منافق قرار دیا جائے گا۔
کیونکہ کچھ مسلمان ایسے بہانے کر رہے تھے کہ ان کو جنگ میں نہ جانا پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان پڑھ کر سنایا، اور جب سب لوگ جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور 700 کلومیٹر پر محیط صحرا میں سے گزر کر جانا تھا اور پھر جنگ لڑنی تھی، تو کچھ لوگ صحرا میں پیچھے رہ گئے، کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ تو جو شخص واپس چلا جاتا تو صحابہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیتا کہ فلاں شخص نہیں آیا، فلاں شخص واپس مڑ کر چلا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو آ جائے گا۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت ابو ذر غفاری سے بہت زیادہ تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اونٹ چلنے سے انکاری ہو گیا تھا، کیونکہ اونٹ پر کافی تعداد میں جنگی ساز و سامان اور پانی کے مشقیزے بھی لدے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی محبت کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے اس سارے سامان کو اپنی پیٹھ پر لادا اور صحرا میں پیدل چلنا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے ایک شخص پیدل چلتا ہوا اکیلا نظر آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، اور جب وہ قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ واقعی حضرت ابو ذر غفاری تھے، جن کے پاؤں زخمی تھے، پیٹھ پر جنگی سامان لدا ہوا تھا اور صحرا میں پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اکیلے زندگی گزارو گے اور تمہیں اکیلے میں موت آئے گی اور اکیلے مبعوث ہوگے اور اکیلے جنت میں داخل ہوگے۔ عراق کے وہ لوگ تمہاری وجہ سے خوش قسمت ہوں گے جو تمہیں غسل و کفن اور دفن کریں گے۔ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ذر سے زیادہ زہد والا پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضور نے حضرت ابو ذر کو حضرت عیسیٰ ابن مریم سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ حضرت عیسیٰ جب تک زندہ رہے سچ بولتے رہے۔ آپ کو دنیا کے مال و دولت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، آپ صرف اللہ پاک کی تعلیمات کو عام کرتے رہے۔ بالکل اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری کو دنیا کے مال و دولت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی مفلسی میں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت دینے کے بعد حضرت ابو ذر مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ کا جانشین سمجھنے والوں کی فہرست میں شامل تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا دفاع کرتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری نے خلیفہ اول کی بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری ہمیشہ سچ بولتے تھے، حق بات کی خاطر وہ خلفاء کے سامنے بھی ڈٹ جاتے تھے۔ خلیفہ دوم سے اختلافات کے بنا پر اپنے چند ساتھیوں سمیت کچھ عرصے زندان میں بھی رہے۔ خلیفہ سوم کے دور میں حضرت ابو ذر کے خلیفہ وقت کے ساتھ تعلقات کافی خراب رہے، جس کے بنا پر انہیں شام جلا وطن کر دیا گیا۔ شام جانے کے بعد حضرت ابو ذر معاویہ بن ابو سفیان کے غیر شرعی کاموں پر کھل کر اعتراض کرتے تھے۔ یہ بات حاکم شام کو پسند نہ آئی تو اس نے خلیفہ سوم کے نام خط لکھا جس میں حضرت ابو ذر غفاری کی تنقیدی گفتگو کے بارے میں آگاہ کیا۔ خلیفہ سوم کی جانب سے خط کا جواب ملنے کے بعد معاویہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو واپس مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت ابو ذر غفاری نے خلیفہ وقت سے ملاقات کی، مگر خلیفہ کی طرف سے رکھی گئی تمام شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار خلیفہ وقت نے غضبناک ہو کر حضرت ابو ذر غفاری کو ربضہ نامی مقام کی جانب جلاوطن کرنے کا حکم دے دیا۔ خلیفہ نے حضرت ابو ذر کو ربضہ بھیجتے وقت حکم دیا کہ کوئی ان کی ہمراہی نہ کرے، اور مروان بن حکم کو حکم دیا کہ وہ ابو ذر کو مدینے سے خارج کرے۔ مدینے سے نکلتے وقت حضرت امام علی علیہ السلام اور ان کے بھائی عقیل اور امام حسن و حسین علیہ السلام اور صحابی رسول حضرت عمار یاسر نے انہیں مدینہ سے الوداع کیا۔ حضرت ابو ذر کی وفات سن 32 ہجری میں ربضہ کے مقام پر انتہائی مظلومانہ حالت میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھا۔ حضرت ابو ذر اس حال میں دنیا سے گئے کہ گھر میں انہیں کفن دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت ابو ذر کی بیوی ام ذر روتے ہوئے کہتی تھی، تم جنگل میں مر جاؤ گے اور میرے پاس تمہیں کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا تک نہیں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے تھے، تم رونا مت بلکہ تم خوش رہو، کیونکہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جہاں میں بھی موجود تھا فرمایا،
تم میں سے ایک فرد جنگل میں اس دنیا سے جائے گا اور مومنین کی ایک جماعت اسے دفن کرے گی۔ ناظرین، اس حال میں رسول اللہ کے محبوب صحابی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جس راستے پر حضرت ابو ذر غفاری کی وفات ہوئی، وہاں سے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے بعض دوسرے ساتھیوں کا وہاں سے گزر ہوا، جس میں حجر بن ادبر، مالک اشتر اور انصار کے بعض دوسرے جوان بھی تھے۔ انہوں نے غسل اور کفن دیا اور عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حذیفہ بن یمانی بھی تدفین کرنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی قبر آج بھی ربضہ کے مقام پر موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو ذر غفاری کے صدقے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی منفرد اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔